نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان رفیق جو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک، اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت تک، تو یہ بھی غلطی ہوگا۔ قیامت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس شخصیت کا ساتھ پسند فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید اگر ہم دیکھیں تو واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کی صحابیت پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے۔ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے فضائل، ان کے مراتب وہ اپنی جگہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام خلق کے دلوں کو دیکھا تو جو سب سے پاک صاف دل تھے، اللہ رب العزت نے ان دلوں کو میری شرف صحابیت میں سمو دیا، یعنی خلق کی طرف نظر فرمائی جن کے دل پاکیزہ تھے، منور تھے، مصفہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو شرف صحابیت سے سرفراز کیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر یہ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، جس کو یہ برا سمجھے وہ برا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تمام کا مرتبہ اپنی جگہ بلند، ہر کسی سے محبت رکھنا یہ ذریعہ نجات، اور چاہے کوئی اس درجے کا صحابی ہو، کیونکہ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا ہمیں نام تک معلوم نہیں، ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، یعنی زندگی میں میدان جنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اسی وقت میدان جہاد میں جاتا ہے، وہاں پر وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ انہیں ایک نماز ادا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی، لیکن دنیا جہاں کے غوث، کتب، ابدال جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں عبادت میں صرف کر دی، جنہوں نے ساری زندگی ترویج دین کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے لاتعداد مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو وہ تمام کا تمام جمع بھی کر لیا جائے تب بھی کسی صحابی کے مرتبے کو وہ صدقہ و خیرات، وہ علم دین، وہ دین کی اشاعت کرنے والا اجر و ثواب میں اس صحابی کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس کو ایک نماز کی بھی فرصت نہیں ملی۔ تعداد کے اعتبار سے بندے کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رتبہ اور مرتبہ ہے صحابی کا، وہ ایسا ہے کہ اس کو کسی کسب کے ذریعے سے، کسی عمل کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی ریاضت کا مرہون منت نہیں ہے، کیونکہ صحابی کا مرتبہ کسی ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کا مرتبہ حضور کی زیارت کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ریاضت ایک طرف ہے اور وہ ایک لمحے کی زیارت ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جو یہ صحابہ کا گلدستہ چنا، یہ ان کے قلوب کی پاکیزگی کی وجہ سے چنا۔ جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بھی ایمان کی دعوت دی اس نے قدر تردد کیا، لیکن ابوبکر صدیق کو جیسے ایمان کی دعوت دی انہوں نے اسی لمحے قبول کیا۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پیشتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مکہ المکرمہ میں ایک چاند طلوع ہوتا ہے، اس چاند کی روشنی سے مکہ کے گھر روشن ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر یکا یک وہ چاند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ خواب جو اہل کتاب کے بڑے لوگ تھے ان کے سامنے بیان کیا۔